اگر کسی شخص کے دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا کوئی بھی اور بیماری ہو اور اس بیماری کی وجہ سے دانتوں کے اندر خلا پیدا ہو گیا، دانتوں میں وقفہ اور فاصلہ پیدا ہو گیا، ڈاکٹر نے اس وقفے اور اس خلا میں مسالہ بھر دیا، تو کیا اس مسالہ بھر جانے کی وجہ سے اگر کسی شخص پر غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے تو کیا اس کا غسل ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، جب دانتوں میں مسالہ بھر دیا جاتا ہے تو یہ دانتوں کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو یہ گویا کہ دانتوں کا ایک حصہ بن گیا، دانتوں کا ایک جز بن گیا، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا غسل جنابت ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر دانتوں میں کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ اس چیز کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا، پانی میں وہ چیز پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس چیز کو اگر بغیر مشقت کے نکالنا ممکن ہو تو اس کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا غسل جنابت نہیں ہوگا۔ بغیر مشقت کے اگر اس چیز کو نکالنا ممکن ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ چیز جو میرے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچے گا دانتوں میں، تو اس لیے اس کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ غسل جنابت نہیں ہوگا۔ اور اگر دانتوں کے درمیان کھانے پینے کی کوئی چیز پھنسی ہوئی، کھانے کے ذرات پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی غذا آپ نے استعمال کی، اس غذا کے ذرات پھنسے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا، روٹی کے ذرات آپ کے کانوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ نے فروٹ وغیرہ کھایا اور فروٹ وغیرہ کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، تو چونکہ عام طور پر روٹی کے ذرات ہوں یا غذا کے ذرات ہوں یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتے، اس سے رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی، تو اس لیے ان کے ہوتے ہوئے آپ کا غسل جنابت بھی ہو جائے گا، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، لیکن احتیاطاً ان کو نکال دینا چاہیے، ان ذرات کو بھی نکال کر صاف کر کے پھر وضو اور غسل کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ کے اندر وضو سے پہلے اور غسل سے پہلے مسواک کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ بڑی حکمتیں ہیں مسواک کرنے کی، اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، تو وضو سے پہلے اور غسل سے پہلے اچھی طرح مسواک کریں، منہ کو صاف کریں، اور پھر آپ وضو غسل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو وضو ہے غسل ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر کسی میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اور شوہر اور بیوی میں سے جس کا مثال کہ شوہر کا انتقال ہوا اور اس شوہر کو غسل دینے والا کوئی مرد نہیں ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہے، قاعدہ تو یہ ہے، ضابطہ تو یہ ہے کہ مرد کو مرد ہی غسل دے، اور عورت ہے تو عورت کو عورت ہی غسل دے۔ لیکن اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مرد موجود نہیں ہے، اس کو غسل دینے والا کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ بیوی بامر مجبوری شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس بیوی کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت موجود نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتے نہیں دے سکتا؟ تو بالکل نہیں دے سکتا۔ شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے، اور اگر کوئی اور صورت نہیں ہے جنازہ کو پاک کرنے کی تو پھر اس کا آخری آپشن یہ ہے، آخری صورت یہ ہے کہ یہ شوہر اپنے ہاتھوں میں کپڑا لپیٹے گا یا دستانے پہن لے، کپڑا لپیٹ لے، اور کپڑا لپیٹ کر اس کو تیمم کرا دے، بس صرف اور صرف تیمم کرانے کی اس کو اجازت ہے، غسل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بیوی تو شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بیوی تو شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو غسل نہیں